بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الاطہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائهم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبریل فإنه نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین من كان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ نشست تفسیر قرآن ترتیبی الحمدللہ پروردگار عالم کی توفیق سے ہماری گفتگو پہنچی ہے آیت نمبر 97 اور 98 میں سورہ بقرہ کی۔ موضوع سخن ماشاءاللہ پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کے چہرے سے پردہ اٹھانا چاہا ہے، اور اس قوم کی جو کرتوت ہے اور اس قوم کے جو بہانے ہیں، یہودیوں یہ جو نسل یہود ہے، اور خاص پر وہ جو نبی مکرم اسلام کے زمانے میں ہے، آپ کے مبعث کے وقت ان یہودیوں کی جو حالت ہے، وہ یہودی کے جو منتظرین ولادت رسول خدا تھے اور منتظرین مبعث رسول خدا تھے، کہ آپ جب تشریف لائیں گے اور جب آپ کی بعثت کا اعلان ہوگا اور آپ کی نبوت کا اعلان ہوگا تو ہم جو ہے نا پہل کریں گے، مشرکین سے بھی ہم پہل کریں گے، کیونکہ ہم صاحبان کتاب ہیں، خدا کی الوہیت اور ربوبیت کے ماننے والے ہیں، خالقیت کے ماننے والے ہیں، نبی موسیٰ کے ماننے والے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے اگلا جو نبی تشریف لائیں گے ان کے بھی ہم ماننے والے ہوں گے، لیکن حقیقت جو ہے اس سے برعکس نکلا۔ پچھلی نشست میں بیان ہوا کہ یہودی بہانہ جو تھے، بہانے تراش کرنے والے۔ اب ظاہر ہے جو حقیقت کے پیچھے نہ ہو اور حق کے پیچھے نہ ہو، جتنا آپ ان کو سمجھائیں گے وہ نہیں سمجھیں گے۔ ایک استاد نے کہا اپنے شاگرد سے الف کہو، تو اس شاگرد نے الف نہیں کہا چلو بے کہو، تو اس نے بے بھی نہیں کہا، اس نے کہا تے کہو، چلو جیم کہو، اس نے کہا خاموش رہا، تو اس نے کہا کچھ تو کہو، اس نے کہا میں کچھ کہوں تو مجھے بہت کچھ کہنا پڑے گا، میں الف کہوں گا تو مجھے بے کہنا پڑے گا، بے سے مجھے جیم تک بھی آنا پڑے گا، تو لہٰذا میں کچھ بھی نہیں کہتا۔ تو یہاں پہ یہ حالت ہے کہ جو کچھ نہ سمجھنا چاہتے ہوں تو آپ جتنا مرضی ان کو سمجھائیں آپ نہیں سمجھا سکتے۔ یہودی رسول خدا کے زمانے میں منتظرین ہیں رسول خدا، لیکن بہانوں کے تلاش میں کہ آپ کی رسالت کو قبول نہ کیا جائے اور قرآن کی طرف نہ آیا جائے، لہٰذا انہوں نے کیا کہا، مختلف دو بڑے بہانے تھے۔ ایک بہانہ یہ تھا کہ ہم رسول خدا کو رسول نہیں مان سکتے، ٹھیک ہے ہم منتظرین میں سے تھے، اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، ایک بہانہ۔ اگر آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہوتے، ہمارے اپنے نسل میں سے ہوتے تو ہم قبول کرتے، لبیک کہتے۔ تو یہ ہمارے ایک بہانہ ہے، اور یہ اس لیے ہم پیچھے ہٹتے ہیں۔ ایک کیا تھا، ہم قرآن پہ بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ قرآن بھی ہمارے اوپر نازل نہیں ہوئی ہے کتاب، یہ بھی کسی اور نبی کی طرف جو بنی ہاشم سے ہے، بنی یعقوب سے نہیں ہے، بنی اسرائیل سے نہیں ہے، بنی ہاشم سے ہے، تو لہٰذا ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ تیسرا بہانہ جو آج کا موضوع ہے وہ کیا ہے، کہا اس کے لیے شان نزول ہے۔ شان نزول سے مراد یہ دو آیتیں ہیں، 97 اور 98 نمبر سورہ بقرہ کی آیت، اس کے پیچھے ایک شان نزول ایک واقعہ ہے، جس واقعے کی بنیاد پر خداوند متعال نے ان دو آیتوں کو نازل فرمایا۔ ابن سوریہ صاد سے ہے، یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم دین، مدینے میں جب رسول اللہ تشریف فرما تھے، وفد کے ساتھ یہ وہاں پہ آتا ہے، پہنچتا ہے رسول اللہ کی خدمت میں کچھ سوال کرنے کے لیے
کہ کچھ سوال کیا جائے جو ان کے ذہن میں ہے، اور ان سوالوں کے ذریعے سے کشف کیا جائے کہ آیا آپ رسول خدا ہیں یا نہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ جو سوتے ہیں آیا وہ سونا ہماری نیند سے مختلف ہے یا خاص طریقہ ہے آپ کے سونے کا؟ تو رسول خدا نے جواب دیا کہ میرا سونا، میں بھی انسان ہوں، میں بھی تھکتا ہوں۔ اس کا مفہوم جو ہے، خوب انسان ہونے کی حیثیت سے کھانا بھی ہے رسول نے، پینا بھی ہے رسول نے، بازار میں بھی جانا ہے رسول نے، کھیتی باڑی بھی کرنی ہے رسول نے، پینا بھی ہے رسول نے، شادی بھی کرنی ہے رسول اللہ نے، سب کچھ کرنا ہے نا۔ تو نیند بھی کیا ہے؟ دوسرے انسانوں کی طرح ہے۔ کہا آپ کی نیند کیسی؟ آئے سوتے نہیں سوتے آئے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ تنام عینی، ہاں میری آنکھیں سوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قلبی یقظان، لیکن میرا قلب کیا ہے؟ ہمیشہ بیدار ہے۔ سوتا ہوں، میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، جس طرح آپ سوتے ہیں اس طرح ہم بھی سوتے ہیں، لیکن ہمارا دل بیدار ہوتا ہے۔ نیند میں بھی شیطان ہمارے پر حملہ آور، ہم پر کامیابی نہیں حاصل کر سکتا، وسوسہ نہیں دے سکتا۔ نیند میں بھی بیداری کا عالم الگ ہے، نیند میں ہمارا قلب بیدار ہوتا ہے، ہم بیدار ہوتے ہیں نیند میں بھی۔ اب جو نیند میں بیدار ہو وہ کیا ہے؟ بیداری میں کتنا بیدار ہوگا۔ اور بھی سوالات کے سلسلہ جاری رہا۔ آخری سوال کیا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر ایک شرط ہے، یہ سوال آپ جواب دیں گے تو آپ کی نبوت کو قبول کریں گے، قرآن پر بھی ہم ایمان لے کے آئیں گے۔ وہ سوال کے آخری یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو فرشتہ نازل ہوتا ہے وہ کون ہے؟ رسول نے فرمایا وہ جبریل ہے۔ کہا پھر نہیں، پھر ہم نہیں، جبریل ہمارا دشمن ہے، جبریل ہمارا دشمن ہے، میکائیل ہمارا دوست ہے۔ ان کے جگہ پر اگر حضرت میکائیل ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو وہی نازل کرتے ہیں، قرآن لے کے آتے ہیں، آیتیں اتارتے تو ہم فوراً قبول کر لیتے۔ تو یہاں پہ کیونکہ جبرائیل ہے لہٰذا ہم ان کی طرف سے، ان کے ذریعے سے آنے والے کتاب کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ جب یہ کتاب قبول نہیں تو آپ کی نبوت بھی قبول نہیں۔ وجہ کیا بیان کی؟ وجہ انہوں نے یہ بیان کی، بہانہ ہے نا، بہانہ جب تلاش کیا اس کی جب یہ حقیقت نہ ہو تو اس کی وجہ بھی آپ دیکھیں ایک ظاہری ہوتی ہے، انسان ہنستا ہے اس بہانوں پہ، اور اس بہانے کے جو اسباب ہوتے ہیں اس پہ انسان کو ہنسی آتی ہے۔ روایت میں ظاہراً ہے کہ پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیا جبرائیل کو کیوں دشمن ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کیا کہ اس لیے دشمن ہے کہ جبرائیل خدا کی طرف سے جو حکم لے کے آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ خون خرابے والا حکم ہے، جنگ کا حکم لے کے آتا ہے، جنگ کے لیے حکم، خدا کی طرف سے جو آرڈر لے کے آتا ہے جبرائیل وہ جنگی آرڈرز ہے۔ تو ہمیں لڑنا پڑتا ہے، ہمیں جو ہے نا وہ آنکھیں خون کر، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جنگیں ہوتی ہیں، آپس میں خون خرابہ ہوتا ہے، امن تباہ ہوتا ہے۔ ہاں امن، جو دشمن ہوتے ہیں سب سے بڑی ان کے لیے بہانہ، جب امام حسین علیہ السلام آئے نا جنگ کا، انہوں نے ان کے جو میڈیا والے تھے اس وقت انہوں نے کیا کہ امن تباہ کرنا چاہتے ہیں، یہ وحدت ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی یہ تھا کہ نبی کیا کرتے ہیں، ہم انسجام کی حالت میں ہم متحد تھے، انہوں نے آ کر ہمیں الگ الگ کیا، یہ ان کا ایک بہانہ تھا۔ یہاں بھی کیا کہتے ہیں کہ جبرائیل جو لے کے آتے ہیں خداوند متعال کے جو احکام، وہ احکام مرتبط ہے جنگ سے، جنگی حالات کے حوالے سے، جنگ کا حکم، آرڈر ہو، جہاد کا حکم، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ لیکن میکائیل جو لے کے آتے ہیں وہاں پہ کوئی جنگ کا سلسلہ نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، وہاں پہ جو حکم ہے وہ بڑا بالکل سادہ ہے اور ہمارے اپنے مفاد میں، جنگ ہمارے مفاد میں نہیں ہے، اس لیے خود جبرائیل ہمارے دشمن ہیں۔ دیکھو کیونکہ خدا کی طرف سے اذن جہاد، حکم مقاومت، حکم ٹکراؤ جب لے کے آ رہا تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارا دشمن ہے، میکائیل ہمارا دشمن نہیں ہے۔ میکائیل کیا ہے؟ دیکھیں روایات میں میکائیل علیہ السلام کو خداوند متعال نے رزق کے حوالے سے معین کیا، ان کی جو ذمہ داری ہے وہ رزق ہے، رزق کی تقسیم ہے۔ خداوند متعال نے یہ حقیقت سمجھنے کی چیز ہے نا، یہ تو انہوں نے بہانہ بنایا، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل میں حقیقت اگر انسان کو پتہ ہو کہ اصلاً کائنات کا نظام کیا ہے، اس نظام میں فرشتوں کا جو کی ذمہ داریاں کیا ہے، اور وہ سارے کس حکمت کے تحت، کس منصوبے کے تحت آگے جا رہے ہیں نظام کائنات کو چلانے کے لیے، پھر آپ وہاں پہ جو ہے اختلاف نہیں کر سکتے وہ کون ہے، یہ کون ہے، جبرائیل کون ہے، میکائیل کون ہے۔ آپ دیکھیں خداوند متعال نے ایک نظام بنایا، نظام کے لیے پروردگار عالم نے ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ جبرائیل کی ذمہ داری کیا ہے؟ وحی کا نزول ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے؟ وحی کی حفاظت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری جو ہے، جو اصل ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ خداوند متعال کی طرف سے پیغام لے کر آنا،
ٹھیک ہے، وہ لے کے آنا کہاں پہنچانا؟ رسول اللہ تک، پھر رسول اللہ ہم تک وہ پیغام پہنچے، یہ ان کی اصلی ذمہ داری ہے۔ میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری کیا؟ رزق اور رزق کے حوالے سے جو بھی اسباب ہے وہ مہیا کرنا۔ یہ کہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل کے انڈر میں پورا لشکر ہے، آپ کی کمانڈنگ ہے، جیسے حضرت جبرائیل کمانڈ کرتے ہیں، ان کے انڈر میں بہت سے ہزاروں ملینز فرشتے ہیں۔ اسی طرح حضرت اسرائیل، آپ کی اور میری موت کی چابی ان کے ہاتھ میں، وہ خود اکیلے تھوڑے ہیں، ان کے انڈر میں بہت سے فرشتے، وہ تو صرف کہتے ہیں ہاں یہ کر رہے ہیں، لاہور میں جانا ہے، شاہ جمال میں جانا ہے، آتم مولچند میں جانا ہے، فلان گھر میں جانا ہے، وہاں پہ ایک ہے اس کی روح قبض کرنی ہے، فوراً جاؤ، یہ آرڈر کرتے ہیں۔ ان کے سپاہی جو جا کے اس آرڈر کو فالو کرتے ہیں، کام انجام دیتے ہیں۔ حضرت میکائیل بھی یہی ہے، رزق، اور رزق کے لیے یہاں تک روایت میں ہے کہ پروردگار، احادیث میں امام صادق علیہ السلام کی ظاہر نظر، آپ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ فرماتے ہیں اما میکائیل، میکائیل کیا ان کی ذمہ داری ہے؟ اما میکائیل فصاحب کل قطرۃ تسقط، کوئی بھی بارش کا قطرہ گرتا نہیں ہے لیکن اس کا ذمہ دار میکائیل ہے۔ کوئی بھی بارش کا قطرہ گرتا نہیں ہے، وہ آپ کے زیر نظر ہے۔ فرشتہ میکائیل، اتنی عظمت ہے۔ آپ دیکھیں وَصَاحِبُ كُلِّ وَرَقَةٍ تَنْبُتْ، کوئی بھی پتا اگتا نہیں ہے مگر وہ کیا ان کی ذمہ داری کے تحت ہے، ان کے آرڈر کے تحت ہے، حضرت میکائیل کے۔ آپ کے درخت، آپ کے پودے، آپ کے گملوں میں، آپ کے کھیتوں میں، آپ کے کھلیانوں میں، آپ کے فصلوں میں، جنگلوں میں کوئی بھی پتا اگتا نہیں ہے، تنبت، مگر یہ صاحب اس کا کون ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ کون ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ آگے فرماتے کوئی بھی پتا گرتا نہیں مگر یہ کہ ان کے حکم سے ہوتا ہے، ان کے زیر نظر ہوتا ہے، وہ نظارت رکھتے ہیں کہ کون سا گرنا ہے، کون سا اگنا ہے، کون سے بارش کے قطرے گرنا ہے، کہاں گرنا ہے، اور اس بادلوں کو کس نے لے کے آنا ہے، کہاں پہنچانا ہے، کہاں پھر اس قطروں نے گرنا ہے، بارش نے برسنا ہے، کون ذمہ دار اس کا؟ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ خوب، یہ تو بڑا اچھا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم میکائیل کو پسند کرتے ہیں جبرائیل سے زیادہ، کیونکہ ان کے ہاتھ میں رزق ہے، خوب فائدے ہمیں پہنچتے ہیں، ہمارا مفاد ان کے ساتھ ہے۔ ہمارا مفاد جنگ، خون، ہمارا مفاد جو ہے ٹکراؤ، دشمن سے لڑنا، دشمن پر تلوار برسانا، تلوار کھانا، زخم کھانا نہیں، ہمیں یہ پسند نہیں، کیونکہ یہ جبرائیل یہ حکم لے کے آتے ہیں۔ خوب، روایت میں یہ بھی تو ہے کہ حضرت میکائیل صرف یہ تھوڑا کام کرتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام صرف وحی الہی نازل کرنا نہیں ہے، اور بھی کام ہے۔ حضرت میکائیل کا بھی مین کام یہی ہے، ذمہ داری لے کہ خداوند متعال اس کے علاوہ بھی اور بھی کام لیتے ہیں۔ جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب جب نازل ہوئی تو اس میں کون تھے؟ حضرت میکائیل شریک تھے، 4 فرشتے تھے کہ جنہوں نے عذاب نازل کیا۔ حضرت جبرائیل بھی شامل ہیں، حضرت میکائیل بھی شامل ہے جی، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت کروبیل، یہ 4 فرشتے ہیں کہ جنہوں نے عذاب نازل کیا، حکمت عملی طے کی، اور پوری ان کی قوم کیا ہوئی؟ تو اب یہاں پہ کیا کہیں گے؟ اب آیا، ان سے ہم کہتے ہیں اس یہودیوں سے، اب اس عذاب کے حوالے سے آیا حضرت میکائیل کو پسند کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ یہ تو عذاب نازل کرنے والا فرشتہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھیک ہے، احکام خدا لے کے آتے ہیں، قرآن لے کے آتے ہیں، آیات الہی سورے لے کے آتے ہیں، ان میں کیا ہے؟ جنگ بھی ہے، اس میں جہاد بھی ہے، اس میں بشارت بھی تو ہے نا، یہ بھی تو دیکھیں اگلی آیت میں خدا کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ جو آیات الہی ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے ذمے ہے، جسے تم دشمن سمجھتے ہو، وہ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو بشارت دینے والا ہے، کن کو؟ مومنین کو۔ اگر تم مومن بنو، اگر تم مومن بنو گے تو تمہارے لیے بشارت بھی ہے، تمہارے لیے خوشخبری بھی ہے، اسی جہاد میں تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ اگر عقل ان کے اندر ہو، سوچنے کی طاقت اگر ہو، تو اسی جنگ میں تمہارے لیے خوشخبری نہیں ہے، غلبہ نہیں ہے، جیت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، ہے نا؟ یہ اگر یہ لوگ اگر صحیح آنکھوں سے اگر دیکھیں، حقیقت اور بصیرت کی آنکھوں سے دیکھیں، تو تم آج مغلوب ہو، تمہارے پاس حکومت نہیں ہے یہودیوں کے پاس حکومت آج، اس زمانے میں جو رسول اللہ مبعوث ہیں حکومت، منتظرین ہیں، حکومت نہیں ہے،
خوب، اگر تم غالب آنا چاہتے تو جہاد کے علاوہ کوئی ہے، جنگ کے علاوہ کوئی راہ ہے کہ انسان غالب آئے، مغلوبیت سے نکلے؟ ہے کوئی؟ دشمن پر غلبہ پانے کے لیے جہاد کے علاوہ کوئی ہے؟ جنگ سے کے علاوہ کوئی علاج ہے؟ نہیں ہے۔ اور اسی جہاد کے اندر، اسی میں آپ اور میری آزادی ہے، اسی میں آپ اور میرے لیے خوشخبری ہے اور جیت ہے اور پیروزی ہے، اسی کے لیے سمجھنے کی چیز ہے۔ فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، فرمایا اے رسول کہہ دو، جواب آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے اوپر آنے والا اور قرآن لانے والا، آپ کے اوپر بار بار نازل ہونے والا فرشتہ اگر جبرائیل ہے تو ہم ان کو نہیں مانیں گے، میکائیل ہو تو ہم قبول کرتے۔ بہانہ تھا، صرف بہانہ۔ خدا بند متعال نے حکم دیا 97 نمبر آیت میں کہ ان سے کہو قل یا رسول، ان سے کہو، ان یہودیوں سے کہو، من کان عدوا لجبریل، جو عدو جبرائیل ہے یا جبریل ہے، دشمن جبریل ہے، بریکٹ میں، اس کو ہم بریکٹ میں رکھیں، وہ دشمن خدا ہے۔ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ دشمن خدا ہے، وہ میرا دشمن ہے۔ یہ نہ کہو کہ اگر جبرائیل تمہارا دشمن ہے تو وہ خدا تمہارا دوست ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جبرائیل کی ذات سے تو تمہاری دشمنی نہیں ہے نا، ہے کوئی؟ جبرائیل کی ذات سے، میکائیل کی ذات سے دشمنی تو نہیں ہے، جبرائیل کے کام سے دشمنی ہے۔ خب کام کا آرڈر کس نے دیا ہے؟ اس کام کا آرڈر کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ پس جو کام جبرائیل کر رہے ہیں، جو حکم لے کے آ رہے ہیں، وہ کس کا حکم ہے، کس کا کام ہے؟ وہ فعل حقیقت میں اللہ کا کام ہے، آرڈر اللہ کا ہے۔ پس جبرائیل سے اگر تمہاری دشمنی ہے، اگر جبرائیل تمہارا دشمن ہے تو اس کا مطلب ہے خدا بھی تمہارا دشمن ہے۔ اگر تم جبرائیل کے دشمن ہو تو ایٹومیٹکلی تم کس کے دشمن ہو؟ اللہ کے دشمن ہو۔ پھر یہاں پر جو وجہ بیان کی بڑا خوبصورت ہے، جو بھی جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ خوب کیا ہوا؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کیوں ہے اللہ کا دشمن؟ یعنی جبرائیل کے دشمن ہے، اللہ کی دشمنی ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ اس خدا نے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، اس جبرائیل نے اس قرآن کو اے رسول آپ کے قلب پہ نازل کیا ہے۔ آپ کے قلب پہ قرآن اتارنے والا کون ہے؟ جبرائیل ہے۔ بہت اہم ہے یہ، یعنی تم جس سے دشمنی کر رہے ہو وہ تو رسول اللہ کے قلب پہ قرآن اتار رہا ہے۔ دیکھیں آپ نے قرآن کی اہمیت دیکھیں، کوئی اور کام نہیں کیا، کوئی اور ریزن بیان نہیں کیا کہ جبرائیل کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہے۔ خب اس لیے کہ وہ فرشتہ، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا خدا، کیونکہ وہ فرشتہ ہے خدا کا فرشتہ ہے، اس کا دشمن ہوگا تو میرا بھی دشمن ہے۔ خدا بند متعال نے یہاں پر آ کر قرآن کو چھیڑا، ٹھیک ہے؟ جو میرا دشمن ہے، جو جبرائیل کا دشمن ہے، وہ میرا دشمن ہے۔ خب کیوں دشمن ہے؟ کہ جو کام جبرائیل فرما رہا ہے، جو کام ان کے ذمہ، وہ بہت عظیم کام ہے۔ وہ کون سا کام ہے؟ کہ اس جبرائیل نے رسول آپ کے قلب مبارک پر قرآن نازل کیا ہے۔ جو ہدایت کا اصلی کام ہے وہ جبرائیل کے تھرو ہے۔ قرآن کے نزول کا جو اصلی اور حقیقی کام ہے وہ اس جبرائیل کے تھرو ہے۔ میکائیل سے بھی بڑا کام، اسرائیل سے بھی بڑا کام، باقی انبیاء سے، باقی فرشتوں سے بھی عظیم کام، جو حقیقی کام ہے، بنیادی کام ہے، وہ جبرائیل کر رہا ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ آپ دشمن جبرائیل ہو جاؤ اور دوست ہے خدا بن جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ مصدقا لما بین یدیہ، وہ قرآن کے جو ان یہودیوں سے، وہ قرآن کے دشمنی کس چیز کی ہے؟ اصل کوئی وجہ نہیں ہے دشمنی کی جبرائیل سے، اس لیے کہ یہ قلب ہے، تیرے قلب پر قرآن نازل کرنے والا فرشتہ ہے۔ دو، یہ قرآن تمہارے تورات کی تائید کرنے والی کتاب ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ تائید نہ کرنے والی کتاب ہوتی، یہ قرآن نعوذ باللہ مخالف ہوتی تورات کی، تو تم کہہ سکتے تھے کہ یہ جبرائیل قرآن لے کے آ رہا ہے اور یہ قرآن ہمارے تورات کے خلاف ہے، ضد میں ہے، تو اس لیے ہم مخالف۔ وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ مصدق لما بین یدیہ ہے، جو تمہارے ہاتھ میں جو تورات ہے نا، اس کی تائید کرنے والی کتاب ہے یہ۔ لہٰذا یہاں پہ بھی دشمنی نہیں بنتی۔ وہدن، یہ کتاب جو قلب پہ رسول اللہ پہ نازل کرنے والا فرشتہ ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، ہدایت ہے۔ وہ بشرا، اور یہ خوشخبری ہے، للمؤمنین، مومنین کے لیے خوشخبری ہے، مومنین کے لیے۔ پھر فرمایا اگلی آیت میں، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ، جو بھی اللہ کا دشمن ہے، جو بھی ملائکہ اور فرشتوں کا دشمن ہے، کسی بھی فرشتے کا دشمن ہو،
اللہ کے بعد کسی بھی ملائکہ فرشتے کوئی فرق نہیں کسی میں، اگر دشمن ہو، اور اللہ کے وہ رسول ہی اس کے رسولوں میں کسی بھی رسول کا دشمن ہو، وہ جبرائیل، اس کے بعد دوبارہ جبرائیل علیہ السلام کا نام آیا، وہ میکائیل دوبارہ نام لیا، ان کا دشمن ہو فإن اللہ عدو للکافرین، خدا کافروں کا دشمن ہوگا۔ نہیں فرمایا کہ جو ان کا دشمن ہو، اللہ کا دشمن، اللہ کے ملائکوں کا دشمن، اس کے بعد جو ہے انبیاء کا دشمن، رسولوں کا دشمن، اس کے بعد میکائیل اور جبرائیل کا دشمن ہو، میرا دشمن ہو، نہیں فرمایا۔ وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے۔ دیکھیں وہ اللہ کا دشمن ہے وہ، فإن اللہ عدو للکافرین، نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کا دشمن ہے، نہیں فرمایا، بلکہ لفظ کافر استعمال کیا۔ اس کا مطلب ہے اگر تم نے جبرائیل کا انکار کیا تو تم کافر بن جاؤ گے، تم کافر ہو، تم منکر ہو، انکار کرنے والے ہو، انکار کرنے والے، اس لیے تم اللہ کے دشمن ہو۔ یعنی خدا بھی اگر تمہارے سے صرف اس لیے کہ جبرائیل کی دشمنی میں تم نے دشمنی مول لی ہے، تو ایسا نہیں کہ خدا انتقام لے رہا ہو، اس لیے تمہارا خدا بھی دشمن ہے، اس لیے کہ تم کافر ہو چکے، منکر ہو چکے ہو، انکار کر بیٹھے ہو۔ کسی فرشتے کا انکار بھی جو ہے وہ کفر ہے۔ اس سے ثابت کیا ہے؟ کسی بھی فرشتے کا انکار کفر ہے، منکر ہے، وہ منکر ہے، وجود ہے وہ فرشتہ ہے وہ، یا منکر عمل فرشتہ ہے وہ۔ اب دیکھیں خداوند متعال کس طرح حمایت فرماتا ہے، کس طرح جو ہے ایک جبرائیل کی تائید فرماتا ہے دلائل کے ذریعے سے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اصل میں 4 جوابات خداوند متعال نے دیے، 4 جوابات۔ ابن سوریہ آیا خدمت رسول اللہ میں، سوال آخری کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اگر آپ یہ بتائیں کہ وہ فرشتہ کون ہے جو آپ پہ نازل ہوتے ہیں تو ہم جو ایمان لے کے ہیں، کہا جبرائیل، کہا ہم قبول نہیں کرتے۔ اس کے جواب میں قرآن نے ان 2 آیتوں میں 4 جواب بیان کیے۔ پہلا کیا ہے؟ جبرائیل اپنی طرف سے تھوڑا کوئی کام کرتا ہے، جبرائیل جو کرتا ہے وہ اذن خدا کے تحت ہے، اللہ کی اجازت کے تحت ہے، اللہ کی حکمت کے تحت ہے، لہٰذا ان کا اپنا ذاتی کوئی فعل نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ کر رہے ہیں۔ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، حکم جہاد لے کے آ رہا ہے اللہ کے حکم سے، عذاب نازل کر رہا ہے اللہ کے حکم سے۔ 2، جو قرآن جبرائیل لے کے آ رہا ہے وہ کون ہے؟ تمہارے اپنے تورات کی تائید کرنے والی کتاب ہے یہ۔ 2 جواب۔ تیسرا جواب، جو قرآن جبرائیل لے کے آ رہا ہے، جو قلب رسول اللہ پر اس نے نازل کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے، وہ ہدایت ہے، وہ ضلالت نہیں ہے، وہ ہدایت ہے، وہ نور ہے، وہ تاریکی نہیں ہے۔ یہ کتاب بشارت و خوشخبری ہے، بدخبری نہیں ہے۔ تو اگر عقل تمہارے پاس ہے تو تم دشمنی کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ تیسرا جواب۔ چوتھا جواب، اگر جبرائیل تمہارا دشمن ہے تو یاد رکھو اللہ بھی تمہارا دشمن ہے، اللہ بھی تمہارا دشمن ہے۔ اللہ تمہارا کیوں دشمن ہے؟ کہ تم نظام اللہ کی مخالفت کر رہے ہو، تم اس نظام الہی میں فرشتوں کے لیے جو ذمہ داریاں خدا نے دی ہیں ان ذمہ داریوں میں مداخلت کر رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے تم خدا کے نظام کو نہیں سمجھ سکے ہو، خدا کے آئین کو نہیں سمجھ سکے ہو، خدا کے نظام کائنات کو چلانے کے لیے جو نظام ہے اس کو تم سب نہیں سمجھ سکے ہو۔ اگر تم نظام کائنات کو اس لیے دیکھیں نا، کائنات شناسی ضروری ہے، دنیا شناسی ضروری ہے، انسان شناسی ضروری ہے، اللہ شناسی ضروری ہے، اور اللہ کا دشمن شیطان شناسی بھی ضروری ہے، اس لیے کہ انسان اس نہج پہ نہ پہنچے کہ انسان سمجھ سے آری ہونے کے بعد انسان اعتراض کر رہے ہو۔ اگر انسان اعتراض کرے، اس کے پیچھے ضد اگر نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھنے کے لیے اعتراض کر سکتا ہے، سوال بھی پوچھ سکتا ہے کسی کے بارے میں بھی۔ لیکن اگر انسان ضد میں آ کر اگر نہ سمجھنے کے لیے اس سے پہلے کہ ارادہ کیا ہو کہ میں نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، اب صرف بہانہ بنا رہا ہے، جس طرح آج پاکستان میں جو کہ آپ کی جو حکومت ہے وہ بہانہ بنا رہے ہیں، ارادہ ان کا کیا ہے؟ الیکشن نہیں کروانا، یہ اٹل، اس کے لیے بہانہ چاہیے، یہ جو کام کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی جو نہیں کرنا چاہتے وہ نہیں کرنا، انہوں نے نہیں کرنا ہوتا، جو نہیں کرنا چاہتے وہ دشمنی کے حد تک چلے جاتے ہیں۔ پیچھے کیا وجہ؟ ان کی جہل ہے، اس کے پیچھے کیا ضد ہے، اس کے پیچھے انا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ ان کی اپنی انانیت ہے۔ لیکن اگر کوئی حقیقت کو سمجھنا چاہے، حقیقت تک پہنچنا چاہے، اس کے لیے پھر کوئی بہانہ نہیں ہے، وہ تو کیا کریں گے؟ علاج کے پیچھے جائیں گے،
وہ تو دوائی کے پیچھے جائیں گے، وہ اپنے سمجھنے کے پیچھے جائیں گے، شناخت کو بڑھانے کے پیچھے جائیں گے، اپنا جو کوشچن اس کے ذہن میں اس کے لیے جواب کی تلاش میں آگے جائیں گے۔ وہ یہ جو جتنی بھی بیماریاں ہیں جو بہانہ یہ تلاش کریں، خداوند متعال نے اس کا جو نچوڑ پہلے بیان کیا ہے۔ کیوں یہ قرآن کو قبول نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ ہمارے اوپر نازل نہیں ہوئی۔ کیوں رسول اللہ کی نبوت کو قبول نہیں کرتے؟ بہانہ یہ کہ کیونکہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے۔ کیوں جبرائیل کو قبول نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ قرآن نے پہلے بیان کیا، وہ کیا ہے؟ بغین نہیں، حسد، صرف حسد ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حسد اپنا کام دکھا رہا ہے۔ حسد کیا ہے؟ ہم بنی اسرائیل سے ہیں، یہ کون ہے؟ بنی ہاشم سے ہیں، ان کا اپنا قوم ہے، ہماری اپنی ذات ہے، ان کی اپنی ذات ہے، ان کی اپنی قوم ہے، ہماری اپنی قوم ہے۔ یہ سارے اقتدار، یہ سارا جو ہے منصب، یہ سارا خدا کا دیا ہوا جو ہے، سارا ہمارے مفاد میں ہونا چاہیے، کسی اور کے مفاد میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے، یہ بیماری ہے۔ جہاں پہ بھی یہ بیماری آ جائے وہاں پہ یہی مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں پہ اپنی نسل کو رکھا جائے، اپنے اس ذات کو رکھا جائے اور اس کو سب کچھ سمجھا جائے اور اس کو قابل سمجھا جائے، سب کو نالائق سمجھا جائے، اس کے بعد انسان اس عمارت کو جو اس نے بنایا ہے، جو ریت کا عمارت ہے جس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، پھر اس کے بعد اس کو بچانے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ بہانے تلاش کرتا ہے۔ بہانوں کے پیچھے جھوٹ ہے، بہانوں کے پیچھے تہمت ہے، بہانوں کے پیچھے سب کچھ ہے، ساری بیماریاں ہیں۔ یہود اس بیماری کا شکار تھے، یہود حسد کی بیماری کا شکار تھے۔ بغین کا لفظ استعمال ہے، بغین، حسد ان کے دل میں ہے، کہ ان کی بیماری دل میں ہے۔ رسول اللہ جیسی ہستی بھی ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، رسول اللہ کا وجود بھی ان کو ہدایت نہیں دے سکتی۔ ان کا جو وجود ہے، آپ کا پر ہونا، اب یہ آ رہے ہیں، ابن سوریہ آ رہا ہے وفد کے ساتھ، کس کے پاس آ رہا ہے؟ رسول اللہ کی خدمت میں آ رہا ہے، آپ کے حضور میں آ رہا ہے، آپ کے محضر میں آ رہا ہے، آپ کی میٹنگ میں، آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن سوال پہ سوال کہہ رہے ہیں، ہر سوال کا جواب آ رہا ہے، لیکن جب بات کہاں پہ آئی؟ رسول اللہ کی ابوت کا مسئلہ آیا، جب وہ آیا فوراً کہا کہ نہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ کہ ہاں جبرائیل پھر ہمارا دشمن ہے، اور اس دشمنی کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ بہانہ بنانا ہے، جھوٹ باندھنا ہے، بہتان باندھنا ہے، اور بہتان باندھنے کے بعد اپنے آپ کو بچانا ہے کہ کہیں ہم رسول اللہ کی اقتدار میں نہ آ جائے، آپ کی قیادت میں نہ آ جائے، وہ رسول کے جو ان کے بنی اسرائیل سے نہیں ہے، بس یہ ہے، یہ بھائی یہی مسئلہ ہے۔ اس لیے یہ بحث میں بھی نہیں جانا چاہتے، بحث بھی کہتے ہیں جنت بھی ہمارا اپنا ہے، ان کا بھی کوئی تعلق نہیں نعوذ باللہ رسول اللہ سے، ٹھیک ہے؟ جہنم بھی جو ہے سب کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہمارے لیے، جہاں پہ ان کا مفاد ہے سب کچھ ان کے لیے ہے، جہاں پہ جہنم کی بات ہوئی وہ ان کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ یہ بیماری ان کے لیے قرآن نے یہ بیان کی ہے، اور ہمارے لیے واقعاً پروردگار عالم نے ابھی تک 98 نمبر آیت تک اکثر جو موضوع رہا ہے وہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا موضوع، یہ ابھی اور آگے چلے گا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جو ایک کلی تصویر ہوتی ہے بنی اسرائیل کی اور یہودیوں کی، آپ کے سامنے وہ تصویر آ جائے گی انشاءاللہ، پھر آپ اس تصویر کے اندر آج کے یہودیوں کا چہرہ بھی آسانی سے دیکھ سکو گے۔ پھر آپ جب یوم القدس یا اسرائیلی کوئی بحران جب آپ کے سامنے آئے تو وہاں پہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا، یہودیوں کا تو یہ چہرہ تھا، وہ تو یہ بہانہ کرتے تھے، یہ تو یہ جھوٹ بولتے تھے، ان کے اندر تو یہ تعصب پایا جاتا تھا، ان کے اندر تو یہ تکبر پایا جاتا تھا۔ خوب یہی تکبر، یہی حسد، سب کچھ ابھی بھی موجود ہے، تو آپ کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی، اور ان سے پھر پیکار کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ یہی دشمن شناسی کے لیے پہلی سیڑھی ہے۔ دیکھیں، دشمن قوم کے چہرے سے پردہ اٹھنا، ان کی حقیقت کو جاننا، ان کے کرتوتوں سے آگاہ ہونا، ان کے بہانوں کو سمجھنا، ان بہانوں کے پیچھے جو ان کے مقاصد ہیں ان کو سمجھنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ خداوند متعال بے واسطہ قرآن مجید آیات الہی ہمیں ہر قوم کہ جنہوں نے خدا سے دشمنی کی ان سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔